الصبح بدا من طلعته. زندگی کے بغیر نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے، تورات کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ چلو اسلام کے احکامات تو معلوم ہو ہی رہے ہیں تو تورات کا بھی کچھ معلوم ہو جائے. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے بدل گیا، آپ بہت غصے کے اندر آ گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیفیت کیا بن گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ کیا کر رہے ہو، حضور کو دیکھ نہیں رہے، حضور کی حالت کیا ہوگی. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہو جائے اور تم فاتبعتموہ اور تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے شروع ہو جاؤ، وترکتمونی اور تم مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی میرے مقابلے کے اندر اگر تم ایک نبی کا طریقہ بھی اپناؤ گے، جو نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی شریعت ختم ہو گئی ہے، اب میرا زمانہ، میرا طریقہ، میری شریعت یہ قیامت تک چلے گی. تو لہذا اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت آ جائیں اور وہ تم ان کے پیچھے چل پڑو، ان کے پیچھے چل پڑو، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے کلیم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور تورات ان کو ملی ہے، اتنے بڑے نبی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اور فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی اگر نجات کا راستہ ڈھونڈنا ہے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا. وہ نبی ہو کر بھی میرے طریقے کے بغیر نجات نہیں پا سکتے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کی بھی نجات کا راستہ نہیں ہے سوائے میری اتباع کے. اور تم مجھے چھوڑ کر میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات پڑھ رہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قرآن کے چھوڑ کر تورات پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے گا تو وہ پھر گمراہی در گمراہی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کے پیچھے چل پڑو اور مجھے تم چھوڑ دو تو لضللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے اگر ان کا طریقہ اپنایا جائے گا حضور کو چھوڑ کر تو یہ گمراہی ہے. میرے بھائی بزرگو دوستو، اس وقت اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں زندگی ہیں اور جتنے بھی معاشرتی طریقے ہیں وہ سب کے سب اسلام کے مقابلے کے اندر ہیں. اگر ایک آدمی اسلام کا کوئی عمل چھوڑتا ہے، اس نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ چھوڑتا ہے اور کوئی اور طریقہ اپنا لیتا ہے، اب وہ طریقہ یا تو یہودیوں سے ملتا ہے یا عیسائیوں سے ملتا ہے یا ہندوؤں سے ملتا ہے یا مجوسیوں سے ملتا ہے یا دہریوں سے ملتا ہے، وہ دنیا کے کسی نہ کسی باطل مذہب سے وہ طریقہ ملتا ہے. تو اب وہ طریقہ صرف اس کا اپنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، وہ یوں سمجھو کہ وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اندر وہ طریقہ ہے.
کہا دیکھو فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم اے نبی جی یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہی نہیں بن سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو پورا کا پورا تسلیم نہ کر لیں، آپ کو پورا کا پورا تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو بتایا ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ نے جو طریقہ بتایا ہے، دل کے اندر اس کی تنگی محسوس نہ کرے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک یہودی عالم وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو کر اونٹ کے گوشت کو جو ہے وہ ناپسند کر رہا ہے اور دودھ کو ناپسند کر رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ہم اگر اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، اونٹ کا گوشت کیا اور دودھ کیا، ہم نے تو سارا کفر ہی اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے، کفر ہی اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ جو کفر کا طریقہ دنیا کے اندر آتا ہے مسلمان اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی اسلام سے ہٹ کر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ایک آدمی کوئی عمل اختیار کرتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا نبی علیہ السلام کے تقابل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی، ایک امتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گویا کہ مقابلہ کر رہا ہے کہ نبی جی یہ آپ کا طریقہ ہے لیکن میں یہ عیسائیوں کا طریقہ اپناؤں گا، نبی جی یہ آپ کا طریقہ ہے لیکن میں یہودیوں کا طریقہ اپناؤں گا، نبی جی یہ آپ کی معاشرت ہے لیکن میں ہندوؤں کی معاشرت کو اپناؤں گا۔ وہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اندر چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے مخلص تھے، وہ قرآن کو بھی جاننے والے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو بھی جاننے والے تھے، لیکن ایک تورات کی تھوڑی سی تلاوت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے، اور آپ اس قدر ناراض ہو گئے کہ حضرت عمر کو کہنا پڑا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ایک چھوٹی سی تورات کی تلاوت حضور کو اتنا ناراض کر رہی ہے، تو کیا ہماری زندگیاں اور اس میں جو طریقے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے نبی کو کیا خوش کر رہے ہیں کہ میں تو ان کو ایک واضح طریقہ دے کر گیا ہوں، میں ان کو ایک روشنی دے کر گیا ہوں، ترکتکم علی ملت البیضاء، میں تم کو ایک واضح ملت دے کر جا رہا ہوں، واضح طریقہ دے کر جا رہا ہوں، واضح راستہ دے کر جا رہا ہوں، جس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس راستے میں کوئی دڑار نہیں ہے، جس راستے کے اندر کوئی پیچ نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے اور سیدھا جنت کے دروازے پہ جا کر وہ راستہ ختم ہو رہا ہے، ایسا واضح راستہ میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائی بزرگو دوستو، سالوں کے سال گزر جائیں اور مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور زندگیوں کی زندگیاں گزر جائیں اور ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہی نہ آئیں، پھر ہم نے اسلام کیا قبول کیا؟ اسلام کیا قبول کیا؟ قرآن کے اوپر ہم کیسے آئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل کرو۔ یہ کیا کچھ اسلام اور کچھ کفر، کچھ اسلام کچھ یہودیت، کچھ اسلام کچھ عیسائیت، کچھ اسلام کچھ ہندو پن، یہ کیا اسلام ہوا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مقابلے کے اندر تو دنیا کے اندر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کے طریقے اور نمونے سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر نمونہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے دماغوں کے اوپر کفر چھا گیا، ہمارے دماغوں کے اوپر کفر کا طریقہ چھا گیا۔ اب دیکھو، یہ عقل کی بات ہے کہ مرد کا لباس جو ہے وہ بھی پورا ہو، عورت کا لباس بھی پورا ہو۔ لباس تو انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے اور لباس تو انسان کی زینت ہے اور اس کے ستر کو چھپاتا ہے، لیکن جب ہم روشنیوں سے ہٹے اور کفر کے طریقے پر چلے گئے، آج سارے ہی ستر ننگا کر کے اپنے آپ کو فخر کر رہے ہیں۔ بیٹی نے ستر ننگا کیا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، لیکن باپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے،
کیونکہ جب انسان اسلام کے طریقے سے ہٹتا ہے تو پھر اس کی عقل اندھی ہو جاتی، عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ اب بیٹی نے ایک عریاں لباس پہنا ہوا ہے، باپ کو نظر نہیں آ رہا، بہن نے عریاں لباس پہنا ہوا ہے، بیٹے کو نظر نہیں آ رہا۔ جو کفر کا طریقہ، رسم و رواج، بالوں کے اوپر، چہرے کے اوپر آج اپناتے ہیں مسلمان، وہی طریقہ فوراً اپناتے ہیں۔ یہ چیز اسلام کی جڑوں کو اندر سے ختم کرتی رہے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ آپ کے ایمان کو مکمل کرے گا، آپ کے دین کو مکمل کرے گا، اور آپ کی فطرت کو مکمل کرے گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کفر کا طریقہ فطرت پر نہیں ہے، عقلوں کا طریقہ فطرت پر نہیں ہے، معاشرے کا طریقہ فطرت پر نہیں ہے، رسم و رواج کا طریقہ فطرت پر نہیں ہے۔ فطرت پر طریقہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے نبی جی ہم نے آپ کو ایک شریعت، ایک راستہ دیا ہے، آپ فاتبعها، آپ ٹھیک ٹھیک اسی راستے کے اوپر چلے، اور ہمیں بھی کہا کہ تم اپنے نبی کے راستے پر چلو، ہم نے تمہارے نبی کو فطرت کا راستہ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ وہ ایمان کا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ وہ اسلام کو مکمل کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ وہ فطرت کا طریقہ ہے۔ جب آپ نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا تو آپ نے 3 بڑے نقصان کر دیے۔ ایک نقصان، آپ نے ایمان کا طریقہ چھوڑ دیا، آپ نے اسلام کے واضح تعلیم چھوڑ دی، اور تیسرا بڑا نقصان، آپ نے اپنی انسانی فطرت کا راستہ بھی چھوڑ دیا، فطرت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، آپ نے وہ فطرت کا راستہ چھوڑ دی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں پورا داخل ہونا وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ کے طریقے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آپ کی سنت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، ہم سب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتایا گیا کہ آپ تو رات کی ایک چھوٹی سی تلاوت آپ برداشت نہیں کر سکے، تو میرے وجود پر تو سینکڑوں کفر کے طریقے چل رہے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول کیسے راضی ہوں گے؟ تو لہذا ہم جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ کچھ حضور علیہ السلام کی سنتیں تو ایسی ہیں کہ انسان اس کو فوراً اپنا سکتا ہے، اور اس میں سستی اور کاہلی اپنائی ہوئی ہے خامخواہ کی، تو وہ تو آدمی جتنا کر سکتا ہے فوراً اپنائے، اس کے اندر کمی پیشی بالکل نہ کرے، کمی پیشی بالکل، کیونکہ جتنا نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ اپنی نجات کا راستہ بند کر رہا ہے، وہ اپنی نجات کا راستہ بند کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ مشکلات اگر پیش آ رہی ہیں، انسان عمل کرنا چاہ رہا ہے، خاندانی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، معاشرتی مشکلات ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تیرا اسلام ہی حق ہے، تیرا ایمان کا راستہ ہی حق ہے، تیرے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی حق ہے، اور مجھے اس پر چلنے میں یہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اے اللہ یہ رکاوٹ آسان کر۔ اب ایک آدمی حضور کے طریقے کو چاہ رہا ہے اور رکاوٹ پیش آ رہی ہے، دعا کر رہا ہے، اگر اسی حال کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کی علماء فرماتے ہیں نجات ہو جائے گی۔ لیکن ایک طریقہ پتہ بھی ہے اور معلوم بھی ہے، اور اس کو وہ اپنا نہیں رہا، اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس حال کے اندر یہ مر جائے گا اس کی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے یہ آسان بات نہیں ہے، آسان بات ہوتی نبی علیہ السلام کیوں ناراض ہوتے، حضرت عمر کی تورات پڑھنے پر کیوں ناراض ہوتے کہ اسلام موجود ہے، میں خود اپنی ذات میں موجود ہوں، قرآن موجود ہے، اور مجھے چھوڑ کر تم تورات پڑھ رہے ہو۔ اور آج نبی علیہ السلام کی ساری زندگی موجود ہے، قرآن موجود ہے، اسلام کی تعلیمات موجود ہے، ہم خواہ کفر کے طریقوں کو جھانک رہے ہیں۔ تو لہذا یہ ہماری اپنی نجات کے ساتھ دشمنی ہے، ہم اپنی نجات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنی نجات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ سے دعا مانگیں جتنی جلدی ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر اپنا جائیں گے اتنا ہم نجات کے راستے پر جلدی آ جائیں گے، فطرت کے راستے پر جلدی آ جائیں گے، اور ایمان کے راستے پر جلدی آ جائیں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کو اپنا رہا ہے، اس طریقے پر چل رہا ہے،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مقابلے کے اندر آ کر چل رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مقابلے کے اندر اگر کسی نبی کا طریقہ بھی آ جائے تو وہ گمراہی ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم ان کی اتباع میں لگ جاؤ اور تم مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اب چیز ہے کہ نبی کا بھی طریقہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باطل مذہبوں کے باطل اپنے بنائے ہوئے طریقے، کیونکہ اس وقت کی جو عیسائیت ہے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی طریقہ محفوظ نہیں ہے۔ اس وقت کی جو یہودیت ہے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طریقہ محفوظ نہیں ہے۔ جب ان کی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کہاں محفوظ ہوگا؟ تو اس کے بعد جو دنیا کے اندر اور باطل مذہب ہیں وہ سب ان کے اپنے طریقے گڑے ہوئے ہیں، اپنی عقل کے، اپنے علم کے، اپنے مشاہدے کے۔ تو لہذا وہ جو بھی کوئی طریقہ اپنائیں گے وہ اسلام کے مقابلے کے اندر ہوگا۔ یہود کے ایک بڑے عالم اسلام کے اندر داخل ہوئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہودیوں کے اندر اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال وہ نہیں کرتے تھے، ان کے مذہب کے اندر ہوگا۔ اب اسلام لانے کے بعد وہ اس سے اجتناب کر رہے ہیں، یا پھر وہ کبھی کبھی چھپے چھپائے رات کو تورات پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو قرآن نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہ ادھر قرآن بھی پکڑا ہوا ہے، ادھر تورات بھی پکڑی ہوئی ہے، ادھر اسلام کے حرام حلال کو بھی پہچان رہے ہو اور دوسرا یہودیت کے حرام کو بھی دیکھ رہے ہو۔ اسلام کے اندر اونٹ بھی حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، اب تم اسلام لا کر اس سے اجتناب کر رہے ہو۔ تو اگر اسلام کے مقابلے کے اندر ایک اونٹ کا دودھ اور گوشت آدمی چھوڑ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام لانا ہے تو پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ اونٹ کا گوشت نہ کھانے میں کیا حرج ہو جائے گا، دودھ نہ پینے میں کیا حرج ہو جائے گا، لیکن ایک چیز طبعاً اس کو حرام سمجھ کر استعمال نہیں کر رہا، حالانکہ وہ چیز اسلام کے اندر حلال ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر آنا ہے تو پورے آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور پھر تم شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ شیطان کی پیروی ہوگی، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کا طریقہ ہو وہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تم پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسلام ہی پورا کا پورا نجات کا راستہ ہے، اور اسلام ہی پورا کا پورا رحمت کا راستہ ہے۔ اب کچھ طریقے اسلام کے اپنا لینا اور کچھ طریقے اسلام کے چھوڑ دینا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی طریقہ اپنائے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی مبارک مجلس کے اندر یہ عمل ہوا، تورات پڑھی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، تورات بھی ختم ہو گئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی اگر نجات پانی ہے تو میرے راستے کے اوپر چلے گا، میرے طریقے کے اوپر چلے گا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ہم اب خود اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں۔ اسلام، نبی علیہ السلام کا طریقہ، نبی علیہ السلام کی زندگی، یہ انسان اسلام کی تکمیل کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اب جتنے اسلام کے فرائض ہیں پورے کر رہا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر معاشرت نہیں چلا رہا اپنی، تو وہ اسلام کے اندر پورا داخل نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اسلام کے ارکان پورے کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں اپنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہے،
آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ حج کر رہے ہیں، کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کافر کو اس وقت تکلیف پہنچے گی جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اجاگر کریں گے، کیونکہ اس سے اسلام کی پہچان ہوگی. آپ کی نماز آپ نے مسجد کے اندر پڑھی، لیکن کفر کے سامنے اسلام کی پہچان نہیں ہوئی. روزہ آپ نے پیٹ کے اندر رکھا، کفر کے سامنے اسلام کی پہچان نہیں ہوئی. حج آپ نے بیت اللہ میں جا کر کیا، کفر کے سامنے اسلام کی پہچان نہیں ہوئی. اسلام کی پہچان جب ہوگی جب آپ سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں گے، پھر اسلام کی پہچان آئے گی سامنے، اسلام کا طریقہ سامنے آئے گا، نبی علیہ السلام کا طریقہ اجاگر ہوگا، ایک روشنی کا طریقہ باطل کے مقابلے کے اندر آئے گا جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں گے.